آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ خود ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے فون پر کیا دیکھیں گے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ خود اپنی خبریں چنتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی رائے آپ کی اپنی ہے۔ میرا خیال ہے آپ غلط ہیں۔ ہر روز الگورتھم جو آپ نہیں سمجھتے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا دیکھیں گے۔ وہ پلیٹ فارم جو آپ نے نہیں چنے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا یقین کریں گے۔ اور کہیں نہ کہیں ایک ایسے دفتر میں جہاں کبھی آپ نہیں جا سکیں گے، لوگ ایسے سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں تاکہ آپ کی سوچ بدل سکیں اور اس کا آپ کو اندازہ بھی نہ ہو۔ یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ آج میں آپ کو ان طریقوں کی وضاحت کروں گا جن سے ڈیجیٹل میڈیا لوگوں کے ذہن بدلتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الگورتھم، پلیٹ فارمز اور نفسیاتی ڈیزائن مل کر عوام کی سوچ کو کیسے شکل دیتے ہیں۔ میں ہوں ارشاد، یہ ہے ہاؤ پالیٹکس ورکس۔ آئیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا سے مراد کیا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا میں وہ تمام مواد شامل ہے جو الیکٹرانک آلات اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے فیس بک، ایکس، ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، تمام ویڈیو پلیٹ فارمز بشمول یوٹیوب، میسنجنگ ایپ جیسے واٹس ایپ، ٹیلی گرام، نیوز ویب سائٹس، پوڈ کاسٹ اور اسٹریمنگ سروسز سب کچھ شامل ہے۔ لیکن ڈیجیٹل میڈیا اور روایتی میڈیا کے درمیان ایک اہم فرق یہ ہے۔ روایتی میڈیا اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن یک طرفہ تھا۔ چند لوگ مواد بناتے تھے، لاکھوں لوگ اسے کھاتے تھے۔ بنانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون دیکھ رہا ہے، دیکھنے والے جواب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن ڈیجیٹل میڈیا بالکل مختلف ہے۔ یہ باہمی تعامل ہے، انٹر ایکشن ہے۔ یہ ذاتی نوعیت کا ہے، یہ الگورتھم سے چلتا ہے اور یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک دیکھنے، سکرول کرنے اور کلک کرتے رہنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا مقصد آپ کو آگاہ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اور آپ کو سب سے زیادہ مصروف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ محسوس کرایا جائے جس میں آپ کا غصہ شامل ہے، آپ کا خوف شامل ہے، آپ کا تجسس شامل ہے، آپ کی خوشی۔ یہ سب چیزیں آپ کو مصروف رکھتی ہیں۔ حقائق پر مبنی معلومات یہ بتاتی ہیں کہ جذبات حرکت میں لاتے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا آپ کو حرکت دینے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کا سب سے اہم طریقہ کار الگورتھم ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ دوستو، الگورتھم اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا مواد دکھایا جائے۔ یوٹیوب پر الگورتھم آپ کی اگلی ویڈیو کا انتخاب کرتا ہے۔ فیس بک پر یہ آپ کی نیوز فیڈ چنتا ہے۔ ٹک ٹاک پر یہ آپ کا فار یو پیج چنتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ براؤز کر رہے ہیں، حقیقت میں الگورتھم آپ کے لیے براؤز کرتا ہے۔ الگورتھم کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو کیا دکھانا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے رویے سے سیکھتا ہے۔ آپ کس پر کلک کرتے ہیں، آپ کتنی دیر دیکھتے ہیں، آپ کسے لائک، شیئر یا کامنٹ کرتے ہیں، آپ کسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ الگورتھم آپ کا ایک ایسا پروفائل بناتا ہے جس میں آپ کی دلچسپیاں، آپ کے خوف، آپ کے تعصبات، آپ کے جذباتی محرکات شامل ہوتے ہیں۔ پھر یہ آپ کو وہی دکھلاتا ہے یا کھلاتا ہے جس پر آپ نے پہلے ہی رد عمل دیا ہے۔ اسے فلٹر بلبل یا ایکو چیمبر کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
فرض کرو آپ نے اپنے شہر میں جرائم کی کسی ایک ویڈیو پر کلک کی تو الگورتھم آپ کو مزید جرائم کی ویڈیوز دکھائے گا۔ دنوں میں آپ کی فیڈ جرائم سے بھر جاتی ہے۔ آپ یقین کرنے لگتے ہیں کہ ہر جگہ جرم ہو رہا ہے، چاہے جرائم کی شرح حقیقت میں گر رہی ہو۔ الگورتھم نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف آپ کو وہ دکھایا جس میں آپ نے پہلے دلچسپی دکھائی تھی، لہذا اس نے آپ کی دلچسپی پر ہی آپ کے مستقبل کی پوری بلڈنگ ہی تعمیر کر دی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت کا ایک بگڑا ہوا ادراک ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب یہ حادثاتی نہیں ہے، یہ ڈیزائن ہے۔ الگورتھم کا مقصد سچ نہیں ہے، الگورتھم کا مقصد توجہ حاصل کرنا ہے، آپ کی مصروفیت ہے۔ آپ کو پلیٹ فارم پر رکھنا ہے، اور آپ کو مصروف رکھنے والی سب سے بڑی چیز آپ کا غصہ اور آپ کا خوف ہے۔ جیسا کہ ایک تجزیہ کار نے کہا، سوشل میڈیا الگورتھم انجن کا مقصد آپ کو درست معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ وہ معلومات دینا ہے جس پر آپ فوراً کلک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈیجیٹل میڈیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو اٹینشن اکانومی یا توجہ کی معیشت کو سمجھنا ہوگا۔ روایتی معیشت میں، یعنی پیسہ کمانے کی جو ایک کاروبار ہے، اس میں کمپنیاں آپ کے پیسے کے لیے مقابلہ کرتی تھیں۔ توجہ کی معیشت میں پلیٹ فارمز آپ کے وقت کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ ہر وہ منٹ جو پلیٹ فارم پر گزارتے ہیں، یعنی فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، حتیٰ کہ یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس پر بھی آپ کلک کرتے ہیں، تو ہر کلک ایک ڈیٹا ہے، ہر ویو آمدنی ہے۔ کاروباری ماڈل بہت آسان ہے۔ پلیٹ فارمز آپ کی توجہ جمع کرتے ہیں، وہ توجہ مشترین کو بیچتے ہیں، مشترین یعنی ایڈورٹائزر زیادہ قیمت دیتے ہیں، یا وہ مخصوص سامعین کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور ترغیب پیدا کرتا ہے۔ پلیٹ فارمز آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک مصروف رکھتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں، اور وہ جو بھی کرتا ہے کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ الگورتھم کیا کام کرتا ہے؟ معلومات نے دکھایا ہے کہ وہ مواد جو مضبوط جذبات پیدا کرے، خاص طور پر غصہ اور خوف، اس میں زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے۔ وہ مواد جو آپ کے موجودہ عقائد کی تصدیق کرتا ہے، چاہے وہ عقائد جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے۔ وہ مواد جو آسان، جذباتی اور ڈرامائی ہو، زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے اس مواد کے مقابلے میں جو پیچیدہ، غیر جانبدار اور حقائق پر مبنی ہو۔ تو پلیٹ فارمز آپ کو زیادہ جذباتی مواد دکھاتے ہیں، زیادہ اشتعال انگیز مواد، وہ مواد جو آپ کو غصہ دلاتا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کی حقیقت کے بارے میں سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ آپ دنیا کو زیادہ خطرناک، زیادہ تقسیم شدہ اور زیادہ انتہا پسند سمجھنے لگتے ہیں جتنا وہ حقیقت میں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ ایک خصوصیت ہے۔ اس پلیٹ فارم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ درست طور پر ایجوکیٹڈ ہیں، صحیح معلومات حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ پلیٹ فارم کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ سکرول کرتے ہیں یا آپ نے سکرول کرنا بند کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو ان مخصوص طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہوں جن کے ذریعے ڈیجیٹل میڈیا لوگوں کی سوچ کو بدلتا ہے۔ پہلا طریقہ کار ہے تکرار۔ آپ کو پروپیگنڈا والے لیکچر میں یاد ہوگا کہ تکرار پروپیگنڈا کے 4 ستونوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو برائے مہربانی اس کو دوبارہ دیکھیے۔ ڈیجیٹل میڈیا پیغامات کو مسلسل دہراتا ہے۔ آپ وہی سرخی دیکھتے ہیں، وہی تصویر، وہی بات، مختلف ذرائع سے مختلف اوقات میں۔ کافی تکرار کے بعد آپ کا دماغ پیغام کو سچ مان لیتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں سچ ہے یا نہیں۔ اسے وہمی سچائی کا اثر کہتے ہیں۔
پلیٹ فارم یہ جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بریکنگ نیوز کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض جملے بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار ہے ذاتی نوعیت۔ روایتی میڈیا سب کو ایک جیسی خبریں دکھاتا تھا، ڈیجیٹل میڈیا ہر شخص کو حقیقت کا ایک مختلف ورژن دکھاتا ہے۔ آپ کی فیڈ آپ کے رویے کی بنیاد پر ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے۔ مختلف سیاسی خیالات رکھنے والے شخص حقائق کا ایک بالکل مختلف مجموعہ دیکھتا ہے۔ یہ متوازی حقیقتیں پیدا کرتا ہے۔ دو لوگ ایک ہی پلیٹ فارم کو دیکھ سکتے ہیں اور دو مختلف دنیاویں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ وہ بنیادی حقائق پر متفق نہیں ہو سکتے۔ تیسرا طریقہ کار ہے جذباتی ہدف بندی یا ٹارگٹنگ۔ پلیٹ فارم صرف یہ نہیں جانتے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے رویے کا تجزیہ کر کے آپ کیا شیئر کرتے ہیں، آپ کس پر رد عمل دیتے ہیں، آپ کتنی دیر ٹھہرتے ہیں، اور الگورتھم آپ کی جذباتی حالت کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو وہ مواد دکھاتے ہیں جو اس جذبات کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ غصے میں ہو، یہ ہے مزید اشتعال، ڈرے ہوئے ہو، یہ ہے مزید خطرہ۔ چوتھا طریقہ کار ہے سماجی ثبوت، سوشل ایویڈنس۔ ڈیجیٹل میڈیا آپ کو دکھاتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ ایکس لوگوں نے لائک کیا، وائی لوگوں نے شیئر کیا، آپ کے دوست نے تبصرہ کیا۔ اسے کہتے ہیں سماجی ثبوت۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں نے کسی مواد کے ساتھ مشغولیت کی یا توجہ حاصل کی، تو آپ خود بھی اس کے ساتھ مشغول ہونے کے زیادہ امکان رکھتے ہیں، چاہے آپ نے اسے تنقیدی طور پر پرکھا ہو یا آپ نے نظر انداز کیا ہو۔ سماجی ثبوت آپ کی تنقیدی سوچ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ پوچھتے ہی نہیں کہ سچ کیا ہے، آپ پوچھتے ہیں باقی سب یہ کیوں کر رہے ہیں۔ پانچواں طریقہ کار ہے الگورتھم اضافہ۔ پلیٹ فارمز کچھ مواد کو فروغ دینے اور کچھ مواد کو دبانے کا انتخاب کر سکتے ہیں، سینسرشپ کے ذریعے بلکہ الگورتھم وزن کے ذریعے۔ اگر پلیٹ فارم فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی خاص موضوع ٹرینڈنگ ہے، تو وہ اس موضوع کو زیادہ صارفین کو دکھائے گا۔ اگر پلیٹ فارم فیصلہ کرتا ہے کہ مواد نقصان دہ ہے، تو اسے کم صارفین کو دکھائے گا۔ یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کے بھیس میں اداراتی طاقت ہے، لیکن شاید آپ کو ایسا سمجھایا نہیں گیا۔ یہ طریقہ کار نظریاتی نہیں ہے، ان کے حقیقی دنیا میں نتائج ہیں۔ نتیجہ اول یہ ہے کہ سیاسی کتب بندی ہے۔ بہت سے ممالک میں ڈیجیٹل میڈیا کو بڑھتی ہوئی سیاسی کتب بندی سے جوڑا گیا ہے۔ جب لوگ فلٹر ببلوں میں رہتے ہیں تو وہ صرف وہی مواد دیکھتے ہیں جو ان کے موجودہ خیالات کو تقویت دیتا ہے۔ وہ شاذ و نادر ہی ایسا مواد دیکھتے ہیں جو جنہیں چیلنج کرتا ہو۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کے فالوور ہیں تو آپ اسی کی ٹویٹ اور اسی کی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں، اور اگر آپ پی ٹی آئی کے فالوور ہیں تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ٹویٹس اور اسی کی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نون لیگ کے ہیں تو آپ وہی کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے خیالات زیادہ انتہا پسندانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر سمجھوتہ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر طرف یقین رکھتی ہے کہ دوسری طرف نہ صرف غلط ہے بلکہ بری الذمہ بھی ہے۔ اداروں پر اعتماد کا خاتمہ۔ ڈیجیٹل میڈیا نے روایتی اداروں، حکومتوں، میڈیا، سائنسدانوں، عدالتوں پر اعتماد کو منظم طریقے سے ختم کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اداروں پر غصہ مصروفیت پیدا کرتا ہے۔ حکومتی بدعنوانی کی کہانی کو حکومتی کارکردگی کی کہانی سے زیادہ کلکس ملتے ہیں۔ میڈیا کے تعصب کی کہانی کو درست رپورٹنگ کی کہانی سے زیادہ شیئر ملتے ہیں۔ برسوں اس مواد کی نمائش کے بعد لوگ کسی بھی ادارے پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
اور جب لوگ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے جمہوریت ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب اگلے آتے ہیں غلط معلومات۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر سچی معلومات سے زیادہ تیزی سے اور زیادہ دور تک پھیلتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جھوٹی خبروں کے سچی خبروں کے مقابلے میں 70% زیادہ ری ٹویٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور جھوٹی خبریں 1500 لوگوں تک سچی خبروں کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ تیزی سے پہنچتی ہیں۔ کیونکہ جھوٹی کہانیاں سچی کہانیوں سے زیادہ نئی اور زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، وہ حیرت، نفرت اور خوف کو متحرک کرتی ہیں، وہ جذبات جو توجہ پیدا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو بڑھتی ہوئی بے چینی، ڈپریشن اور تنہائی سے جوڑا گیا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل میں۔ ایک لحاظ سے یہ ذہنی صحت کا بحران پیدا کرتا ہے۔ مسلسل موازنہ، مسلسل غصہ، انسانیت کے بدترین پہلوؤں کی مسلسل نمائش اس کے اثرات میں سے ایک ہیں۔ جب لوگ ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں، وہ تنقیدی سوچ کی کم صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ہیرا پھیری کے لیے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ کئی ممالک میں ڈیجیٹل میڈیا کو براہ راست تشدد سے جوڑا گیا ہے۔ ہندوستان میں واٹس ایپ کی افواہوں نے لنچنگ کو جنم دیا۔ میانمار میں فیس بک کو روہنگیا مخالف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا، جو نسل کشی سے پہلے تھا۔ امریکہ میں آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال انتہا پسندانہ تشدد کو منظم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ نظریاتی نہیں ہے، یہ اموات ہیں، الگورتھم کی وجہ سے، جو مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ اب میں آپ کو کچھ عملی مشورہ دیتا ہوں۔ 5 تکنیکیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنے ادراک کو بچا سکتے ہیں۔ پہلی تکنیک یہ ہے کہ آپ الگورتھم کے استعمال کو سمجھیں۔ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں، آپ جو دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، یہ وہی ہے جو الگورتھم نے آپ کو دکھانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود نہیں کیا ہے۔ پوچھیں، میں یہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میرے اسے دیکھنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا نہیں دکھایا جا رہا؟ دوسری تکنیک، اپنے ذرائع کو متنوع بنائیں۔ اپنی خبریں ایک پلیٹ فارم سے نہ لیں، صرف سوشل میڈیا سے خبریں نہ لیں، روایتی صحافت پڑھیں، دوسرے ممالک کے ذرائع پڑھیں، ان ذرائع کو پڑھیں جن سے آپ متفق نہیں ہیں۔ ایک دماغ جو متعدد نقطہ نظر کا سامنا کرتا ہے، اسے قید کرنا مشکل ہوتا ہے، اس دماغ کے مقابلے میں جو بازگشت والے کمرے میں ہی رہتا ہے۔ تیسری تکنیک یہ ہے کہ جذباتی رد عمل سے پہلے رک جائیں۔ جب کوئی مواد آپ کو غصہ دلائے، ڈرائے، رک جائیں، شیئر نہ کریں، تبصرہ نہ کریں، رد عمل نہ دیں۔ انتظار کریں، 1 گھنٹہ، 1 دن۔ پوچھیں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ معلومات مکمل ہے؟ کیا یہ میرے اس طرح محسوس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ جذبات ہیرا پھیری کا دروازہ ہے، اس دروازے کو بند کریں۔ چوتھی تکنیک، تلاش کریں کہ کیا خارج کر دیا گیا ہے، یعنی اس خبر میں کیا چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب بھی آپ ڈیجیٹل مواد استعمال کریں، پوچھیں، کیا نہیں بتایا جا رہا ہے؟ کون سا نقطہ نظر غائب ہے؟ کون سے حقائق اس بیانیے کو چیلنج کریں گے؟ فعال طور پر اس چیز کو تلاش کریں جو باہر رہ گئی ہے۔ یہ آپ کے دماغ کے کرنے کے طریقے کے برعکس ہے، مگر پھر بھی کریں۔ 5ویں تکنیک، باقاعدہ وقفہ لیں۔ آپ واضح طور پر نہیں سوچ سکتے اگر آپ ہمیشہ آن لائن رہتے ہیں۔ آپ کے دماغ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کے ادراک کو ری سیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا سے باقاعدہ وقفہ لیں، ہفتے میں 1 دن، دن میں 1 گھنٹہ، سال میں 1 ہفتہ۔ اس وقت کا استعمال کتابیں پڑھنے میں کریں، لوگوں سے آمنے سامنے بات کریں، بغیر مواد ڈالے سوچیں۔ یہ تکنیکیں آسان نہیں ہیں، انہیں نظم و ضبط درکار ہے،
لیکن آپ کی آزادی کا انحصار اس پر ہے۔ دوستو، ڈیجیٹل میڈیا کہیں نہیں جا رہا، الگورتھم کہیں نہیں جا رہے، توجہ کی معیشت یعنی اٹینشن اکانومی بھی کہیں نہیں جا رہی، لیکن آپ ان کے ساتھ اپنے رشتے کو اور تعلق کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ بے بس کنزیومر بننا چھوڑ کر ایک فعال مبصر بن سکتے ہیں۔ آپ کھلائے جانا چھوڑ کر خود انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ ہیرا پھیری کا نشانہ بننا چھوڑ کر خود سوچ سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم چاہتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ آپ کنٹرول میں ہیں۔ آپ نہیں ہیں، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو آپ آسانی سے اس پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ یہی اس چینل کا مقصد ہے، آپ کو ڈرانا نہیں، آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، اس کے لیے جن ذرائع کا میں نے استعمال کیا ہے ان میں ہارورڈ یونیورسٹی تحقیق کی شامل ہے، اس میں سیاسی کتب بندی اور ڈیجیٹل میڈیا شامل ہے، کارنیول یونیورسٹی کی تحقیق شامل ہے، جھوٹی خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں، اس کے علاوہ دی آنشیس جنریشن کتاب شامل ہے، ڈیجیٹل میڈیا اور ذہنی صحت کے بارے میں سوشل سائیکالوجی تحقیق، وہمی سچائی کا اثر، سماجی ثبوت، میڈیا سٹڈیز، فلٹر بلبل اور ایکو چیمبر جیسی دستاویز شامل ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر خود بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں ارشاد ہوں، ہاؤ پولیٹکس ورکس، سبسکرائب کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ طاقت حقیقت میں کیسے چلتی ہے، بشمول آپ کے اپنے دماغ پر طاقت۔ اگلی بار ملتے ہیں، شکریہ۔